کرامت کوئی نہیں دیکھی. آپ نے فرمایا دس میرے قول اور میرے فعل میں کوئی تضاد دیکھے؟ کہنے لگا جی نہیں. آپ نے کہا میرا کوئی فعل میرا کوئی قول اللہ اور رسول دی شریعت تو باہر ویکھے ہی؟ کہنے لگے جی نہیں. آپ نے فرمایا دس پھر اج دے پرفتن دور دے وچ ادھروں وڈی کرامت کیڑی ہو سکتی؟ یعنی تم کرامت جسے سمجھتے ہو نا وہ کرامت نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے. اصل میں جو مردان حق کی سب سے بڑی کرامت ہے وہ شریعت مصطفیٰ پر پیرا ہے. وہ فرائض کے پابند ہوتے ہیں. جو نفلوں کے اتنے پابند ہوں کہ ساری ساری رات نفل پڑھتے رہے، وہ فرائض کو کیسے ادا کرتے ہو گے؟ جس غوث پاک کی یاد میں تم بیٹھے ہو نا، 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے. 30 سال ساری رات نوافل میں. اور اس میں کچھ عرصہ وہ ہے کہ جو حضرت حضور بابا جی گنج شکر کے پیر و مرشد خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ نے 6 سال کی عمر تھی. خواجہ اجمیر کے آستانے پہ تھے. خواجہ اجمیر اور حضور غوث پاک خالہ زاد بھائی. حضور غوث پاک آئے نا ان کے پاس، تو خواجہ نے حضور غوث پاک نے جب بختیار کاکی کو دیکھا تو پتہ چلا یہ تو مادر ذات والی ہے. نگاہ ولایت میں پہچان لیا. کہا معین الدین اگر یہ بچہ مجھے دو نا تو اس کو میں کوئی بڑا ہی مقام دے دوں. ہاں جی. تو 6 سال کی عمر میں لے گیا. تو تھوڑے 10 سال تک آپ وہاں رہے تو لنگر پہ ڈیوٹی تھی برتن دھونے پہ. لیکن آپ فرماتے کہ ساری رات میں حضور غوث پاک کے ساتھ جاگتا تھا. اور وہ دن تھے کہ جب حضور غوث پاک عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. کہتے جب حضور غوث پاک نفل نیت کر لیتے تو میں بعد میں نیت کرتا کہ کہیں آپ حکم نہ دے دیں. اور حضور کے سلام پھیرنے سے پہلے سلام پھیر دیتا، پھر بعد اب کھڑا ہو جاتا کہ کہیں حضور کوئی حکم نہ دے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں. حضور ایک دن حضور غوث پاک دریائے غوثیت جوش میں آ کہا بختیار کاکی میرے پاس آ. کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا حضور آپ کی سعادت ہے، آپ کی معیت ہے، آپ کا ساتھ ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا؟ بڑے بڑے لوگ ترستے ہیں اس خلوت کے لیے. تو حضور مجھے مل گیا اور کیا چاہیے؟ کہا نہیں بختیار کچھ مانگ. کہا حضور بس ایک دفعہ اجازت دے تو میں اپنے پیر معین الدین چشتی اجمیری کے آپ کی درگاہ سے آپ کے آستانے سے ایک دفعہ میں چاہتا ہوں کہ میں سنجر پہ جاؤں. اجمیر شریف میں جو سنجر علاقہ ہے وہاں جانا چاہتا ہوں شیخ کے آستانے پہ. آپ نے نا سینے سے لگا کے نہ کہا کہ قطب الدین قطب الدین قطب الدین. بختیار کاکی اپنے پیر سے کہہ دینا کمی ہم نے بھی کوئی نہیں چھوڑی، کبھی وہ بھی کوئی نہ چھوڑی. اور 13 سال کی عمر میں قطب عالم بنا دیا. قطب بنا دیا آپ نے. 13 سال کی عمر میں قطب بنا دیا. وہ غوث اعظم. آپ فرماتے کہ ایک دفعہ وہاں پر نا کوئی ایک جگہ تھی بغداد میں، جب آپ نئے نئے بغداد گئے، تقوی کا عالم میں بتانے لگا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ چونکہ شیطان روکتا تھا نا معاملات سے، کہتے ہیں کہ شیطان اتنا مطلب روکے کہ بھئی بھاگ جاؤں دوڑ جاؤں ادھر ادھر یہ وہ. آپ کہتے ہیں میں جب وہاں پر قیام ایک جگہ پہ میں نے کیا تو مطلب شیطان نے اتنی غلبہ کیا کہ مجھے ایک بار مجھے حاجت ہوئی غسل کی اور سردیوں کی رات تھی. میں نے اٹھ کے غسل کیا فوری. پھر میں آ کے ایسے بیٹھا تو پھر دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، پانچویں بار، چھٹی بار، ساتویں بار، حتیٰ کہ 10 مرتبہ شیطان نے حملہ کیا اور 10 مرتبہ آپ نے غسل کر کے شیطان کو حملے کو ناکام بنا دیا. یہ تقوی کا عالم ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کر سکتے ہیں ایسے؟ بتائیں. ہم تو جو گھروں میں ایک اگر کوئی جنابت کا معاملہ ہو تو وہاں پر بھی غسل پتہ نہیں کتنے کتنے پیر بندے نہیں کرتے، عورتیں نہیں کرتی. ہاں جی. ان کو پتہ ہی نہیں اس چیز کا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر تو گناہوں سے پاک اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے تو بعد از جنابت فوری غسل کیا کر، فوری غسل کیا کر. تقوی کا یہ عالم ہے، تقوی کا، کہ روک دیا گیا کہ عبد القادر کسی سے مانگنا نہیں ہے کچھ.
آپ کہتے ہیں کہ پھر کوئی چیز پاس نہیں تھی، تو جب کھانے کو کچھ نہ ملا تو میں نے گھاس اور بیری کے پتے کھا کھا کے اپنا پیٹ بھرا اور اتنی سبزی کھائی کہ میری رگوں میں بھی سبز رنگ جو ہے نا وہ نمایاں ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہ تقوی کا عالم کہ پتہ نہیں یہ چیز حلال ہے یا حرام۔ ہم یہ سوچتے ہیں، ہم اپنے کسب کے متعلق جب کماتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ ہاں، یہ ولیوں کو ماننے والوں کبھی یہ سوچو کہ ان ولیوں نے جو رزق کھایا وہ حلال کھایا یا حرام کھایا؟ ایسا حلال اور طیب رزق جو دنیا میں جس کی مثال نہیں، دنیا میں جس کی مثال نہیں۔ میرے حضور غوث الثقلین کی زندگی اس پر عبارت ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ساری گفتگو حضور غوث پاک پہ ہوگی۔ تو وہ جو وَيُزَكِّيهِمْ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ، جو تزکیے کی بات ہے، جو نفس امارہ کو یعنی دوسروں کو لوٹنے کی بات، دوسروں کو کھسوٹنے کی بات، حق مارنے کی بات، کسی کے ساتھ ظلم کرنے کی بات، والدین سے گستاخی کرنے کی بات، اور اپنے دوستوں سے اقربا سے غیر انسانی سلوک کرنے کی بات، یہ اگر اس سے بچنا ہے تو پھر کسی ولی کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بندے نے کہا کہ جناب یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، نتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو اور پھر سچے بندوں کے پاس جاؤ۔ جب ایمان بھی ہو تقوی بھی ہو تو پھر سچے بندوں کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا تو نے تو خود ہی جواب دے دیا، ڈاکہ ہمیشہ اسی بینک پہ پڑتا ہے جس میں دولت زیادہ ہو۔ جب تیرے سینے میں ایمان کی دولت ہو، تیرے ہاتھوں میں تقوی کی دولت ہو، تقوی کی چادر ہو، تو پھر جب یہ دولت بڑھ جاتی ہے تو پھر شیطان ڈاکے مارتا ہے۔ اور اس ڈاکے کو روکنے کے لیے جو پہرے دار اور چوکیدار بٹھانا پڑتا ہے نا، اس کو مرشد کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرشد۔ وہ مرشد ہوتا ہے جو اپنی نگاہوں سے تیرے اندر کا تزکیہ کرتا ہے، تیرے اندر کو صاف کرتا ہے۔ اور بیعت کا مقصد بھی یہی ہے، بیعت کا حقیقی مقصد، بیعت پیر لیتا ہے، مرید بیعت دیتا ہے، اس کا مقصد بھی فی سبیل اللہ ہے، للہیت ہے۔ جب اس میں لالچ آ جائے تو دونوں کا بیڑا غرق کیا ہوتا ہے؟ بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ فی سبیل اللہ، ہاں، یقین کرو یہ کب سے آ رہا ہے، اور یہ میں بات کوئی کسی کو بتانے یا سنانے کی بات نہیں کر رہا، میری کوئی تصنع و بناوٹ کی، میرا رب میری منشا جانتا ہے۔ میرا پیٹرول کا خرچہ 30-40 ہزار ہوتا ہے یہاں پہ جب آتا ہوں تو، آنے جانے کا۔ مجھے صرف یہ کوئی بتا دے کہ کون ہے ایسا بندہ مریدین میں سے کہ جس سے میں نے کبھی پیٹرول کا کوئی تقاضا کیا ہو؟ کوئی ہے جو کہتا ہے کہ میں نے 5-10-20 ہزار پیروں کو دے دیا، پیٹرول پورا کر دیا؟ خدا کی قسم جب چلتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا جی، پتہ نہیں خدا کہاں سے انتظام کر دیتا ہے۔ جب فی سبیل اللہ، جب انسان للہیت لے کے نکلتا ہے، صرف دین متین کی خدمت کے لیے جب نکلتا ہے تو پھر اسباب وہ مہیا کرتا ہے، وہ مہیا کرتا ہے اسباب، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں سے آ رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے، بس وہ آتا ہے ہم لگا دیتے ہیں، وہ آتا ہے ہم لگا دیتے ہیں، بس لا تامع لا مانع لا جامع، جمع کرنے کا تو کہا ہی نہیں ہمیں کہ کچھ جمع کر لو۔ ہمیں تو ویسے ذاتی طور پہ یہ بھی حکم دیا کہ میاں اگلے پیر پر نہیں سوچنا کہ بھی یار رکھ لا تھوڑا جا اگلے پیر روٹی کھا لیں گے، نہیں، وہ بھی نہیں سوچنا۔ یہ بھی اگر کیتا تے بھی وہ ذات وچ شک کرن دی گل ہے، جے وہ تے کامل یقین ہے تے سونا جنہیں اے ٹائم کھوایا اگوں بھی وہ بات کہتے ہیں، جے سونا راضی ہویا تے کھان سے راضی ہویا تے مل جائے گی، نہ راضی ہویا تے نہ صحیح۔ ہاں، یعنی اپنے آپ کو مالک کی مرضی کے تابع کر دینا، فنا کر دینا۔ اور مومن کی خصلتوں میں سب سے کامل خصلت جو ہے وہ رزق حلال کی تلاش ہے۔ دعاؤں میں اثر کیوں نہیں رہا؟ آج ہے کوئی اثر دعاؤں میں؟ برکتیں ہیں گھر میں؟ پہلے ایک بندہ کماتا تھا، حلال کماتا تھا، 20 کھاتے تھے، آج 20 کماتے ہیں، ایک ماں باپ پالنا پڑ جائے تو اوکھے ہو جاتے ہیں۔ برکت نہیں، کیوں کہ رزق کے متعلق سوچ ہی نہیں ہے کہ یہ میں جہاں سے کما رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے، ہاں، یہ تو سوچ ہی نہیں ہے، ہاں جی۔ اور وہ ایک مشہور و معروف واقعہ کہ حضور غوث پاک نے کہا جھوٹ نہیں بولنا۔ کس نے کہا؟ میری والدہ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ 40 درہم گدڑی میں سلے ہوئے تھے، ہاں، بچپن کا عالم ہے، اور اس وقت 17-18 سال کی عمر تھی۔
انہوں نے کہا مذاق کر رہا ہے، کوئی ڈاکو کو بھی بتاتا ہے کہ پیسے ہیں میرے پاس؟ ہاں جی. تو پھر دوسرا ڈاکو آیا، اس کو بھی، تیسرے کو بھی سردار کے پاس لے گئے. کہا میں نے جھوٹ کا بولا، میری اماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، میں تو ام الخیر فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں عبداللہ سومئی کا نواسہ ہوں، میں ابو صالح موسیٰ کا بیٹا ہوں، مجھے لوگ عبد القادر کہتے ہیں. میں وہ عبد القادر ہوں جو بچپن میں اپنے گھر سے نکلے اور بیل کے پیچھے چلے تو بیل اس پھیر کے گفتگو کرے کہ عبد القادر تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. آپ کہتے ہیں گھبرا کے اپنے گھر آیا اور چھت پہ چڑھ گیا. عرفہ کا دن تھا، میں نے دیکھا اپنے گھر کی چھت سے جب قبلہ کی طرف دیکھا تو سامنے میدان عرفات کھلا ہوا نظر آ گیا اور لوگ وہاں پر حد کر رہے تھے اللہ تعالیٰ. وہ حضور غوث ثقلین جب وہ گدڑی کھولی تو 40 دینار نکل آئے تو انہوں نے کہا کہ اتنا سچ؟ ہاں جی. تو وہ ڈاکو کہتے ہیں یہ اپنی ماں کی اتنی بات مانتا ہے اور میں بندہ ہو کے اپنے رب کی بات نہیں مانتا. وہ ڈاکو تھے، وہ 60 ڈاکو اور سردار ان کا، کہ جنہوں نے پہلی توبہ بغداد کے سفر میں آپ کے ہاتھ پر کی. ہاں جی. اور وہ پھر وہ سارے ڈاکو نہیں رہے، وہ نگاہ ولایت سے سارے کے سارے ولی بنا دیے تھے. حالانکہ اس وقت آپ نے اپنی اعلان ولایت نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود ولی کی صحبت ایسی ہے. یہ جو قرآن کہہ رہا ہے آپ نے ابھی سنا نہیں؟ ہاں سنا نہیں آپ نے؟ میں نے کیا پڑھ کے سنایا آپ کو کہ فوجد عبدا من عبادنا آتینہ رحمتا من، میرا بندہ جہاں پہ بیٹھتا ہے وہ جگہ بھی رحمت والی ہو جاتی ہے. جب وہاں پر کوئی مردہ جسم آ جائے وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے، مردہ دل لے کے آ جائے تو وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے. اور وہ جتنے ڈاکو تھے سارے مردہ دل تھے. جب حضور غوث پاک کی صحبت میسر ہوئی تو وہ مردہ دل زندہ دل ہو گئے، سارے توبہ طائب ہو گئے. اللہ نے ان کو بھی وہ اعجاز بخشا. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ علم لدنی اور خدا کی رحمت پانے والے جو خاص مقربین بارگاہ الہی ہیں، ہاں وہ تزکیہ کرنے والے لوگ ایسے جن کا اپنا تزکیہ ہوا ہوتا ہے. وہ جو طیب و طاہر ہوتے ہیں، جو کھانا بھی طیب و طاہر کھاتے ہیں، بات بھی طیب و طاہر کرتے ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا کلام کرنا سکوت کرنا مسکرانا سب کچھ شریعت مصطفیٰ کے تابع ہوتا ہے. شریعت مطہرہ کی پاسداری ہو بہو صورتاً بھی اور سیرتاً بھی. آپ بتائیں جب سے بیعت ہوئے کوئی تبدیلی آئی ہے؟ لیکن ہر بندہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ سے بھی گزارش ہے آپ اب جس عمر کے حصے میں داڑھی شریف کو پورا کریں. جن سے بیعت آپ کی یاد ہے نا اپنے پیروں کا چہرہ ایسے بھری یہاں تک داڑھی شریف، سبحان، مسکراتا چہرہ. اللہ اکبر. بندہ عزم و ایمان یہ نہیں کہ میرے پیر تھے یا میرے دادا تھے، بس جس نے چہرے کو دیکھ لیا ٹھنڈی پڑ گئی ادھر. جتنی تکلیف ہے کسی کے دل میں نکل گئی ہے. یہی معاملہ ابا جی رحمت اللہ علیہ کا تھا. ایک مرید آیا تو وہ نا میرے ساتھ بڑے شکوے کر رہا تھا، باہر وہ جی پیرا نے آنا سی تے آندے پیر تے میرا کام ایدا ہوندا تے پیر نہیں آئے تے اے ہو گیا، اے اُتے چلا گیا، فلانا تھلے آ گیا. بڑا بولیا میں سنتا رہا وہ گل، میں کہ یار بڑا گرم ہویا پیا اج تے بڑے شکوے نے پیرا. تھوڑی دیر بعد پیر تشریف لائے تے پیرا دیکھ کے نا تے ویکھی جائے جناب السلام علیکم بہ گیا. وہ میں کہ بھائی خیر دن گل کرو. نہیں جی کوئی گل نہیں جناب بس ٹھیک ہے جناب آپ آ گئے آپ نظریں کرو. میں کہ جی بھائی خیر دن سارا غصہ میرے تے کٹ چھڑیا ہے، وہ گل پیرا نہ بھی کر لو. اور نہیں جناب بس چھڈو جناب ہو گئی گل جڑی ہونی بس جناب ہو ٹھیک. میں بعد سے پوچھا میں بھائی خیر دن یہ غصہ سارا میرے لیے سی؟ کہندے نہیں جناب گل یہ ہے جدو سونے کی صورت ویکھی دی اپنے آپ ہی سارا کچھ دل چ نکل جاتا. تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یعنی اذا رؤوف ذکر اللہ، جب اس کو دیکھا جاتا ہے تو خدا یاد آ جاتا ہے. ہاں جی اے اللہ کے دل کی نشان. تو خدا را یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھائیں. یہ ضرور عقیدت جن سے آپ کو عقیدت ہے کم از کم دیکھے تو صحیح کہ جن سے آپ عقیدت کر رہے ہیں اس عقیدت کی وجہ کیا ہے. اللہ نے یہ مقام ان کو دیا تو کیسے دیا؟ حضور قبلہ عالم کو یہ مقام ملا تو کیسے ملا؟ خواجہ اجمیری کو یہ مقام ملا تو کیسے ملا؟ قبلہ سرہندی کو یہ مقام ملا تو کیسے ملا؟ اگر غوث جلی کو یہ مقام ملا ہے تو کیسے ملا؟ اگر کوئی مادر ذات ولی بھی ہے تو پھر دیکھا جائے کہ ان کے ماں باپ کی زندگی کیسی تھی. حضرت ابو صالح کی زندگی کیسی تھی؟ وہ ابو صالح کے ایک سیب کھایا تھا
جو نہر میں بہتا ہوا آ رہا تھا، تو اس سیب کو لے کے کہ یہ میں نے بغیر مالک کے پوچھے کھا لیا. تقوی کا یہ عالم ہے، یہ ہے تقوی کہ اس سے اجازت ملی مالک سے. اور حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ جو اس وقت خاص رؤساء اور شرفاء میں تھے، ولی کامل تھے، صاحب حال اور صاحب کفیت بزرگ تھے، آپ کے پاس آئے، پوچھا ٹہنی وہ گری ہوئی تھی نا نہر میں سیب والی، تو ذہن میں آ گیا کہ یہیں سے ٹوٹا ہوگا. جب پوچھا تو آپ نے کہا کہ مجھے آپ معاف کریں یا قیمت لے لیں. آپ نے کہا معافی تو نہیں ملنی، کیونکہ نگاہ ولی نے ولایت پہچان لی تھی. کہا یہ جو ایک سیب کھا کے تقوی کا یہ عالم ہے کہ وہاں سے سفر کر کے مجھ سے پوچھنے کے لیے اور اس کی اجرت اور اس کی قیمت ادا کرنے، اس کی سزا بھگتنے آیا جو بغیر پوچھے سیب کھا لیا. اور ہم بغیر پوچھے پتہ نہیں کیا کچھ کھا جاتے ہیں. ریڑھی پہ کھڑے ہوتے ہیں، درجن کیلے لینے نے، ایک کیلا ویسے ٹھوک لیا، مونگ پھلی لینی ہے 4-5 ویسے کھا لیا، فلانی شے اے چیک کر لوا میں. وہ کبھی چیک کرنے والی چیز واپس بھی دی ہے تو نے؟ کس حق سے کھاتا ہے وہ؟ یہ دانت نکالنے والی بات نہیں ہے میرے بچے، یہ قبر کو ویران کرنے والی باتیں ہیں. اور اگر قبر کو روشن کرنا چاہتا ہے نا تو پھر نہ اپنا حق دینا نہ کسی کا حق کھانا. اپنا حق چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا، مگر کسی کا حق کھانا نا. حق کھا کے کوئی اللہ سے قرب نہیں لے سکتا، اللہ کے قرب میں نہیں جا سکتا. تو میں اسی بات پہ اپنی گفتگو کو ختم کروں گا اور یہیں سے انشاءاللہ پرسوں ہم گفتگو شروع کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.